میری بھابھی کو جنات کا مسئلہ ہے، اس کو کہیں کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، اس میں جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے فرض اور نفل کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ رکن یمانی پر ہاتھ لگائیں، چومنا نہیں ہے۔ کعبے کی دیوار میں سر نہیں لگانا ہے۔ مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، حجر اسود پہ تو آپ بوسہ نہ دیا کریں، دور سے اشارہ کیا کریں، اختلاط نہیں ہوگا۔ اللہ کا ایک مولوی کہتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگو، یہ اچھی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم، وہ یہ کہتا ہے۔ اب اس مولوی کا میرا خیال میں کوئی دماغ صحیح نہیں ہے، پاگل خانے میں جو آؤ۔ کہتے قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں ملا، کیا تمہارے ذریعے سے دیا گیا؟ جبریل ڈائریکٹ لے کے حضور کے پاس آئے ہیں۔ حج عمرے کے بعد بھی اگر گناہ کبیرہ ہو جائے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان ہے، ہو جاتے ہیں۔ ملتزم پہ جانا افضل ہے، دعا منظور ہوتی ہے، لیکن نہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مرنے کے بعد جو تیسرے دن کل خانی کی بدعت ہے، داڑھی کو کالی مہندی لگانا ناجائز ہے۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے، بالکل روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے میں روزہ قضا کرے گی۔ طواف کے دوران میں اگر اذان ہو رہی ہو تو جو کلمات ہم پڑھیں وہ بھی پڑھتے رہیں، اذان کا جواب بھی دیتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اپنا پڑھتے بھی رہیں۔ عورت اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائے تو اس کی نماز ہو جاتی، بالکل ہو جاتی، بلکہ اس کو مہندی لگانی چاہیے۔ ایک آدمی کا 21 دن کا پیکج ہے، 10 دن مدینے میں اور 10 دن مکہ میں، نماز مسافروں والی پڑھے گا، قصر پڑھے گا۔ طواف کرتے ہوئے اوپر والی چادر گر گئی، سائی بغیر اوپر والی چادر کے اٹھا لیتے، کیوں گر گئی؟ اٹھانا منع تھا انہیں۔ عجیب آدمی، گر گئی پھر ایسے اس کے بغیر ہی پھرتا رہا۔ میں نے 2015 میں مکہ سے بن لادن سے حج افراد کیا تھا، دوسرے 2 دن صبح کے وقت رمی جمرات کی تھی، بالکل دم پڑ گئی۔ میں نے 19 میں دم دیا، بکرا منڈی گیا، وہاں پر کوئی کالا کھڑا تھا، اس نے بکرا لے لیا۔ وہ تمہارا دم ادا نہیں ہو تو جا کے بیچ دے گا۔ دم کا معنی یہ ہے کہ ذبح کر کے تقسیم کر۔ حدود حرم کے اندر اگر شہد کی مکھیاں کہیں بیٹھی ہیں، ان کو نہ پکڑیں، نہ ہٹائیں، نہ ان کی شہد نکالیں۔ عمرہ اور طواف جو فوت ہو گئے ان کے لیے ہاں کر سکتے ہیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھا، نیت کی، نفل پڑھے، حرم میں آئے، طبیعت خراب ہو گئی، احرام کھول دیا، بغیر طواف اور سعی کیے۔ اب جب طبیعت ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی دیں۔ شوگر کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احرام کا کپڑا جب عمرے سے فارغ ہو جائیں تو جو مرضی ہے استعمال کریں، کفن بنائیں یا کسی کو دے دیں۔ بہرحال پاکستان میں دعا کریں کہ اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائے، اللہ دین والوں کی حفاظت فرمائے، تبلیغ والوں کی حفاظت فرمائے۔